الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی پوری دنیا میں ہمیں سن رہے ہیں ان میں سے خاص طور پر انہیں کہ جن کے روزے اسٹارٹ ہو چکے ہیں، رمضان کی آمد ان کے ملکوں میں ہو چکی ہے، انہیں بھی، اور جو ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پر لوگ موجود ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے علاوہ رمضان کی مبارکباد، اور یہ دعا دل سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کی قدر کرتے ہوئے اپنی مغفرت کا سامان کرنے، گناہوں کا کفارہ کرنے، نیکیوں میں اضافے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ جو سن چل رہا ہے 2021 کا خلاصہ قرآن آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تراویح میں پہلے دن جو 27 روزہ تراویح ہوتی ہیں اس میں پہلے دن تقریباً 100 سپارہ پڑھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا ہم تھوڑا سا خلاصہ ذکر کریں گے۔ یقیناً ہر آیت کو شامل خلاصہ کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے، تو وہ مطلب چیدہ آیات کے جن میں کچھ ایسے نکات ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہیں، جن سے ہم مسائل سیکھ سکتے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نصیحت پوشیدہ فرمائی ہے، اور جس میں کوئی شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، شرعی احکام کے اعتبار سے، احکام شرعیہ عملیہ کے اعتبار سے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ یہ مکی صورت ہے، اور یہ بارہا آپ کو بتایا کہ جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ہے کہ ہجرت سے قبل جو آیات یا صورت نازل ہوئیں انہیں مکی کہتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ مکی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طلب کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ پہلے جو چند آیات ذکر فرمائیں ان میں اپنی مدح بیان فرما کر اشارہ فرمایا کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی مدح و ثنا کریں، پھر اپنے مطالبات کی طرف آئیں۔ چنانچہ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رحمان ہے، رحیم ہے، روز قیامت کا مالک ہے۔ یہاں تک یہ اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی مدح ہے۔ پھر اعتراف عبودیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ آیات کا نزول 15ویں صدی ہجری میں نہیں ہوا۔ آیات قرآن پاک آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لہٰذا سب سے پہلے ان آیات کو اسی ماحول کے اعتبار سے آپ کو دیکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد ثانیاً اپنے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے، کیونکہ بہرحال قرآن پاک قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد، یہ اصل میں ان کفار کے رد کے لیے تھا کہ وہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں مسلمانوں پر لازم کیا کہ ہم یہ اعتراف کریں کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ہم خاص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بھی انہی کفار کے مقابلے میں تھا کہ تم بتوں کو مستقل بالذات سمجھ کر ان سے طلب امداد کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بت ہمیں کھانا دے دیں گے، یہ تم سمجھتے ہو یہ بت جو ہیں یہ بارشیں برسا دیں گے، یہ ہماری مرادیں پوری کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے مقابلے میں تم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہو، اور ہم مستقل بالذات سمجھتے ہوئے، مستقل بالذات وہ جو کسی کا محتاج نہیں، ہم کسی کا محتاج نہ سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب امداد کرتے ہیں۔ تو بس یہ اسی تناظر میں اس کو دیکھا جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے طلب امداد، اسی طریقے سے دنیاوی لحاظ سے طلب امداد، وہ اس سے خارج ہوگی۔ اگر ہم ایک چیز کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ اعتراف دوسری چیز کی نفی پر مشتمل ہو یا نفی کو شامل ہو، ضروری نہیں۔ اگر میں کلاس میں کہتا ہوں یہ بچہ بہت ذہین ہے تو بقیہ کی ذہانت کا انکار نہیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور سے نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، وہ جو میں نے بتایا کہ ماضی کے تناظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر کے دور کے تناظر میں دیکھیں گے
تو ضرور یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ بتوں سے مانگتے ہیں، ہم فقط اس سے مانگیں گے۔ لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جیسے انبیاء علیہم السلام، ہر نبی کے پاس ان کے امتی حاضر ہو کر اپنی حاجات کا سوال کرتے رہے۔ حالانکہ خصوصاً صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہم مثال لے لیتے ہیں، وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے تھے کہ تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہی عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا افضل بھی ہے، اولیٰ بھی ہے۔ اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی حاجات کی تکمیل کے سلسلے میں آپ سے درخواست پیش کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی اللہ پہ اعتقاد یا اعتماد اٹھ نہیں گیا تھا، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر رسولوں کے پاس آئیں، ان کا یہ اعتقاد نہیں تھا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی پیدا ہو گئی ہے اور نبی دے سکتے ہیں، بلکہ ان کا ذہن یہی تھا کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ جب بھی دیتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ میں آپ سب کو بھی عرض کروں گا کہ کوئی ایک چیز مجھے ایسی بتائیے گا جو براہ راست آسمان سے آپ کے گھر کے صحن میں گرا دی گئی ہو۔ یہ دنیا عالم الاسباب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کے حصول کے لیے دوسرے کو وسیلہ بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اسی طریقے سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، تو یہ نہیں کہ مصلی بچھائیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، منع یہ بھی نہیں ہے، لیکن اس آیت کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں، تو کیا فرمایا؟ جاؤ کا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو یہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے بخشش و مغفرت کا وسیلہ بنانا خود اس آیت سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی مؤثر تھی، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا۔ اس سے ان لوگوں کا بھی ایک وسوسہ دور ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی زندگی میں تو ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو وسیلہ بنانا، ان سے کچھ طلب کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن بعد وفات، تو بعد وفات دیکھیں یہ آیت خود ظاہر کر رہی ہے کہ سرکار کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کا تعلق امت سے منقطع نہیں ہوتا، بلکہ اب دعاؤں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلواتے رہتے ہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ بہت ہی ضروری بات ہے، جتنے میرے خصوصاً ینگسٹر اس کو سن رہے ہیں، بچے ہوں بچیاں ہوں، ہم کہتے ہیں کہ یہ آج کل بہت زیادہ اسکولز آف تھاٹ کھل گئے ہیں، تھاٹس چینج ہو گئی ہیں، نظریات بدل گئے ہیں، ہم کس کے ساتھ ملیں، کس کے پیچھے جائیں۔ قرآن نے ہمیں اسی آیت میں، اس پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ قاعدہ بتا دیا۔ یہ نہیں فرمایا اے اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ جو حدیث کا راستہ ہے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں اور ریسرچ کر کے خود کو نتیجہ مرتب کریں، نو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا اپنے انعام یافتہ بندوں کو۔ 1500 سال میں جتنے ایسے لوگ جن کو آپ اللہ کا انعام یافتہ سمجھتے ہیں، ان میں سے میجورٹی کو نکال لیں، کیونکہ انعام یافتہ سب کو، بہت سو کو سمجھا جاتا ہے، میجورٹی کو نکالیں۔ میجورٹی کی بھی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے 1500 سال میں جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے ان کی میجورٹی ہمیشہ حق پر قائم رہی ہے۔ بس 1500 سال کے بزرگوں کو دیکھ لیں، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے معمولات کیا تھے، ان کے اعتقادات کیا تھے، اس کے مطابق چلیں، وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے راستے پہ چلیں۔ اور یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کو دور صحابہ میں لے جائے اور اس کے بعد اپنے تک بیچ کا حصے کو کہے کہ نکال دو، اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے اکابرین سے بدظن نہ ہوں۔ نبی کریم سے علم اور دین صحابہ میں منتقل ہوا، صحابہ سے تابعین، تابعین، اور ہر دور میں ان بزرگوں سے ہوتا ہوا دین آپ اور مجھ تک پہنچا ہے۔ انہی کو بیچ میں آپ خائن کہہ دیں گے، انہی کو برا کہیں گے، تو خود بتائیے کہ اس جو دین آپ کے پاس ہے،
یہ شکوک و شبہات سے بالاتر کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر کچھ لوگ بیچ میں خائن شامل ہو جائیں تو کیا وہ دین کے اندر گڑبڑیں نہیں کریں گے؟ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکابرین بہت بڑی دولت ہیں، اکابرین سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ جو اکابرین پر تنقید کر کے آپ کو ان سے بدگمان کر کے یہ ذہن بنائے کہ یا تو دور صحابہ میں چلے جاؤ یا اس کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ کرو، بیچ میں چھوڑ دو، تو اس کا مطلب ہے وہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ایک طریقہ بتایا کہ پہلے حمد و ثنا، اس کے بعد پھر طلب امداد کی جائے، یعنی اللہ سے کچھ طلب کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، یہ مدنی صورت ہے، ویسے یہ اجتماعی طور پہ مدنی ہے، کچھ آیات اس کی مکی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ابتدا میں ہی بیان فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شک کی گنجائش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کی مثل بنا سکیں۔ شک کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اس میں تصرف کر کے گڑبڑ کر سکیں، اپنا کلام ڈال سکیں، اس میں موجودہ کلام کو غلط سلط کر سکیں، اس میں کمی بیشی کر سکیں۔ جیسے کوئی شرعی کوئی حکم ہو، گورنمنٹ حکم جاری کرے، کوئی اس کو 4 لائنیں بیچ سے کاٹ کر باقی دے دے، تو اب اس میں شک و شبہ پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ واقعی بے عینی وہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شک سے بالاتر قرار دے رہا ہے تو اس کے وسیع تر مفہومات پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہ تمام مفہومات آتے ہیں کہ اس کی مثل کوئی نہیں بنا سکتا، اس میں کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا، اس کے اندر تبدیلی کوئی پیدا نہیں کر سکتا، تب یہ شکوک و شبہات سے بالاتر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، وہ اسی شکل میں ہے جس شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اس میں ایک نقطے یا زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے اس پر اعتقاد اور اعتماد ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور آگے آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، جس کا محافظ خود اللہ تبارک و تعالی ہو۔ ویسے تو ہر چیز کی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اپنی طرف خاص اللہ نے منسوب فرمایا، اس میں تغیر و تبدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ وہ میجر پوائنٹ ہے، یا مین پوائنٹ آپ کہہ لیجئے، کہ اگر آپ کسی کافر سے مناظرہ کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن کی حقانیت پر گفتگو کریں۔ دنیا کی کوئی کتاب لے آؤ جو انسانی تصرفات سے بچی ہوئی ہو۔ آسمانی جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان میں بھی تصرفات کیے گئے اور تبدیلیاں پیدا کر دی گئیں۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جس شکل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن جو موجودہ شکل میں ہیں ان کو ہم اللہ کی کتاب بعین ہی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ان میں تصرفات ہو گئے۔ اس میں کوئی تصرف دکھائیں، ثابت کریں۔ جب ثابت ہو جائے گا کہ اس میں کوئی تصرف نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر ثابت ہوگا یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک اور دلیل سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے مسلمانوں کے 6 سال 5 سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ باقی کسی بھی مذہب کی کوئی کتاب کا حافظ دکھائیں۔ پچھلی کتابیں صرف نبیوں کو حفظ ہوتی تھیں، آپ کی امت میں کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے اس میں لاکھوں حافظ ہیں۔ آپ کوئی بھی اپنی مدر لینگویج کا رسالہ 16 صفحے کا وہ اپنے کسی بچے کو یاد کروا کر دکھائیں، چیلنج کریں نا آپ، یہ کیسے یاد ہو جاتی ہے جو ہماری مدر لینگویج بھی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا یہ اہتمام بھی رکھا ہے۔ بس جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تبدیلی کچھ بھی نہیں ہو سکتی، نہ کسی نے کی ہے، تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ پھر اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ بالکل حق ہے۔ اور جب یہ کوئی اس پوائنٹ پر آپ سے قائل ہو گیا تو پھر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس سے زیادہ الہ نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس نے نبی بھیجے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ سب عقائد ثابت ہو جائیں گے اور اسلام کی حقانیت سامنے والا ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ یہاں خاص متقین کو شرف بخشنا مقصود ہے، اس لیے ان کا ذکر فرمایا، ورنہ ھدی للناس کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ ہم کہتے ہیں 4-5 سٹیپس ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جس چیز سے آپ ہدایت حاصل کر رہے ہیں، خصوصاً اگر کلام سے کر رہے ہیں تو وہ کلام آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، تبھی آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں کہوں، میں آپ کو بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، ہدایت حاصل کریں، چی 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 چوں چوں۔ اب میں کہوں ہدایت مل گئی آپ کو، تو آپ کہیں گے مفتی صاحب کلام ہی سمجھ میں نہیں آیا تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس کا مطلب ہے فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ کلام کا سمجھنا۔ نمبر 2، اس کو غور سے سننا۔
اگر آپ سنیں گے نہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن ہی نہیں رہے، پھر میں کہوں گا ہدایت مل گئی، آپ کہیں گے ہم نے تو سنا ہی نہیں، اس کا مطلب سننا بھی ہوتا ہے۔ تیسرا، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا، جب تک چیز بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ سنیں گے ضرور، باہر نکلیں گے غائب، اس کو سمجھا جائے۔ فورتھ سٹیپ ہے کہ اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا اور استقامت سے نافذ کرنا۔ میں اس کی اثر مثال دیتا ہوں، ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا سگریٹ چھوڑ دو، بری چیز ہے، بیٹا سنے ہی نہیں، تو کیا ہدایت مل گئی؟ نو۔ پھر باپ نے سمجھایا تو بیٹے نے سگریٹ توڑ کے پھینک دی، لیکن باپ گیا دوبارہ سلگا لی، تو کیا ہدایت مل گئی؟ نہیں۔ باپ نے سمجھایا، سگریٹ توڑ کے پھینک دی، 5-6 مہینے تک رکا رہا، پھر سگریٹ پی لی، کیا ہدایت مل گئی؟ نہیں۔ ہم کہیں گے وقتی طور پہ ہدایت ملی لیکن دائمی طور پہ نہیں۔ اور ایک صورت یہ بنا لیں کہ باپ نے سمجھایا، بیٹے نے سگریٹ توڑی اور پھر پوری زندگی ہاتھ نہ لگایا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کامل ہدایت مل گئی۔ اور یہی قرآن کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے کلام کو سمجھیں، ترجمہ آنا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمانا چاہ رہا ہے۔ جو قابل عمل باتیں ہیں انہیں اپنے اوپر نافذ کرنا، اور نافذ بھی ایسا کہ پوری زندگی پھر وہ نفاذ قائم رہے۔ کیا ہم قرآن پاک کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں؟ جب نہیں کر رہے تو ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ ہمارا بھی عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنے سپارے پڑھ لیے جی؟ الحمدللہ آج میں نے 5 سپارے ختم کر لیے ہیں۔ رمضان آئے گا نا، ہماری بہنیں بیٹھ جائیں گی سپارے پہ سپارے، سپارے پہ سپارے۔ یہ میں اس کو بیکار نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں، میرے الفاظ یہ رہتے ہیں، ثواب آپ کو ملے گا، لیکن قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کے بڑے مقاصد ہم فوت کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اللہ کیا فرما رہا ہے، پڑھے جاؤ اور برکت حاصل کرتے جاؤ۔ یہاں پہ بھی اللہ کا قرب تو شاید ہی مقصود ہو، اصل ہے برکت، اصل ہے ہمیں آخرت میں انعام بڑے بڑے مل جائیں، وہ بس لالچ، اس سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو رب آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے، جو اس نے حکم بیان فرمائے، وہ سمجھ ہی نہیں آ رہے، یہ ہے غلط چیز۔ تو لہٰذا میں اپنے وہ سمجھدار بھائی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ قرآن پڑھیں اور یہ خلاصے قرآن رات میں ضرور دیکھیں، برکت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے بعد اپنی عادت بنائیں، 2 آیات یا 3 آیات ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ اگر تفصیلی تفسیر لینی ہے تو تبیان القرآن لیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی۔ مختصر لینی ہے تو خزائن العرفان لیں، مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ آپ پڑھیں، بہت برکت حاصل کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان یقین کا ہی نام ہے، یقین ایک قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں قلب میں 2 رائے پیدا ہو سکتی ہوں، یس یا نو۔ اگر ایک جانب 100% ہو، دوسری 0، تو اس کو یقین کی کیفیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا دل 2 رائے اللہ کے بارے میں رکھ سکتا ہے، وہ 1 ہے یا 1 سے زائد ہیں۔ اب آپ اپنے قلب میں جھانک کر دیکھیں، آپ کا دل 1 کے اوپر 100% ہوگا اور 1 سے زائد خدا ہو سکتے ہیں، اس میں 0 آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ کے 1 ہونے کا یقین حاصل ہے۔ متقین کی نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، جس کو آپ نہ دیکھ سکیں، نہ سونگھ سکیں، نہ چکھ سکیں، نہ سن سکیں، نہ چھو سکیں، نہ اسے اپنی عقل سے جان سکیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، عذابات قبر، یہ تمام معاملات غیوبات میں سے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ متقین وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیب پر یقین تو اس وقت حاصل ہوگا جب پہلے ہمیں غیب معلوم ہو، کیونکہ معلوم شدہ شے پر یقین حاصل ہوتا ہے، غیر معلوم پر کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں میری ایک بات کا یقین کر لیں، نجات پا جائیں گے۔ آپ نے کہا مفتی صاحب بیان کریں، میں کہوں بس یقین کر لو نا، تو آپ یقیناً کہیں گے پہلے بتائیں تو صحیح، وہ چیز تو بتائیں تبھی تو اس پر یقین قائم ہوگا۔ تو غیب پر یقین کب قائم ہوگا؟ جب آپ کو غیب پتہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غیب اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو، اس کا علم ہی کسی کے پاس نہ ہو، تو یقین کیسے پیدا ہوگا؟ تو ضروری ہوا کہ امت تک غیوبات پہنچانے کے لیے کوئی وسیلہ اور ذریعہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو غیب عطا فرماتا ہے، وہ علم غیب میں سے ایک حصہ پبلک تک بھی پہنچاتے ہیں جتنا اللہ اجازت دیتا ہے۔ مثلا ہمارے نبی نے بتایا کہ خدا ایک ہے اور عذابات قبر ہیں، آخرت ہے، اس کے تمام امور ذکر فرمائے، یہی نبی کا کام ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی یون، یہ اس میں صفت ہے نبیوں کے لیے،
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ اس کا ترجمہ یہ آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، غیب کی خبر دینے والا۔ اس لیے نبی تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ کچھ غیوبات جن پر عوام مطلع از خود نہیں ہو سکتی وہ اللہ سے حاصل کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کو علم غیب حاصل ہی نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ پبلک کو کیسے علم غیب حاصل ہوگا، یہ غیوبات پر اطلاع حاصل ہوگی، اور جب اطلاع ہی نہیں ہوگی تو اس پر یقین کرنے کا کیا مطلب؟ تو امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ غیب کے مسئلے پر مزید کلام میں اگلی آیات میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک آیت بیان فرمائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ دین کے معاملے میں، طریقے اختیار کرنے کے معاملے میں اور اللہ کی اطاعت اختیار کرنے کے سلسلے میں کسی کو رول ماڈل بنائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو گروہ واضح تھے، ایک مومنین کا، ایک منافقین کا، تیسرے کفار بھی تھے، لیکن یہاں منافقین کا مقابل میں منافقین ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی جب انہیں کہا جائے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، جیسے صحابہ کو یقین حاصل ہے، اللہ پہ کامل بھروسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نبی ماننا، آپ کی اطاعت کے سلسلے میں سب کچھ لٹا دینا، نہ ماں کی پرواہ کرنا، نہ باپ کی، نہ اپنی جائیدادوں کی پرواہ کرنا، نبی کی زبان سے کلمہ نکلا اور سر تسلیم خم کیا، اور اگر نہیں بھی نکلا تو اشارہ ابرو سمجھ کر سرکار کی پسند پر اپنی پسند کو، آپ کی ناپسند پر اپنی پسندیدگیوں کو قربان کیا ہے، یہ طریقہ کار اختیار کریں۔ تو یہ سمجھایا گیا، اور جب کہا جائے انہیں کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو منافقین کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ اس کا مطلب اپنے بڑوں کو، اکابرین کو، حق پر ہونے والوں کو برا بھلا کہنا، یہ منافقین کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک یہ ہی بیوقوف ہیں، صحابہ نہیں ہیں، یہ ہیں بیوقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاد رکھیں 1500 سال میں جس طرح صوفیہ کا ذکر کیا جاتا ہے، علماء کا ذکر کرتے ہیں، مفتیان کرام کا کرتے ہیں، مجتہدین کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ان کو رول ماڈل بنائیں، صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، صحابیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ان کی طرح پھر بننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ عین اس آیت کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی صورت ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین کا ذکر کریں، بچوں کو کہیں کہ بیٹا ایسے بنو، ایسے بنو۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ جو ان اکابرین میں عیوب و نقائص نکالے، ان کے اوپر تنقیدیں کرے، اس کو کبھی نہ سنیں، وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے اور خراب کر دے گا۔ آگے قرآن عظیم کے تصرفات انسانی سے بالکل محفوظ ہونے کی ایک زبردست قسم کی خبر دی گئی اور ایک چیلنج دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو لیکن اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو تو۔ سب کو چیلنج دیا، قیامت تک کا چیلنج ہے، بنائیں قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جو فصاحت میں، بلاغت میں، آسانی میں، روانی میں، اسی طرح غیبی خبریں دینے میں، شرعی احکام مرتب کرنے میں قرآن کی مثلوں لے کر آئیں، کوئی نہیں لا سکا، نہ انشاءاللہ لا سکے گا۔ چنانچہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، یہ غیبی خبر دے دی، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، کافرین کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، آپ کی پیدائش کا، پھر فرشتوں کا اس پر مشورہ دینا، اور پھر علمی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہر کرنا، جس کا ترجمہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اور یاد کیجئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے عرض کی کہ کیا اے اللہ تعالیٰ تو اسے مقرر کرے گا جن کی نسلیں
زمین میں فساد کریں گی اور خون بہائیں گی، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیرے لیے تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور سکھا دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں پر، پھر فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم سچے ہو تو، یعنی سچے ہونے سے مراد اگر تم کہتے ہو ہم فوقیت رکھتے ہیں تو ذرا بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تجھے پاکی ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو علیم ہے، حکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم آپ خبر دیجئے انہیں ان تمام چیزوں کے ناموں کی۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیوبات کو جاننے والا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور میں اسے بھی جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام علمی لحاظ سے فوقیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عاجزی ظاہر فرمائی کہ تم بالکل عبادت کرتے ہو، لیکن میں ایک ایسے شخص کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانے والا ہوں آدم علیہ السلام کے وسیلے سے کہ جو تم سے زیادہ علم رکھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، کیونکہ سجدہ عبادت کبھی بھی جائز نہیں، وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا۔ کوئی غیر اللہ کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ عبادت کرے کافر و مرتد ہو جائے گا۔ لیکن سجدہ تعظیمی اس کا مطلب ہے کہ معبود سمجھ کر نہیں، قابل تعظیم سمجھ کر کسی کو سجدہ کیا جائے۔ یہ پچھلی شریعتوں میں جائز، لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے، کفر نہیں ہے۔ کوئی مزار کو سجدہ کرے، کوئی پیر کو سجدہ کرے، حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے، جب تک کہ صاحب مزار یا اپنے پیر کو اللہ کی مثل معبود نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرح معبود ہے تب، اور ایسا کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ یہ عام آدمی سے بھی پوچھیں گے تو ایسے کوئی حرکت نہیں کرے گا، تو بہرحال یہ سجدہ تعظیم حرام، لیکن اس زمانے میں جائز۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، یعنی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، چونکہ ابلیس بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی اس کا مکلف ہوا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھیے، لیکن اللہ نے بیان فرمایا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی جب کروایا گیا تو کوئی نہ کوئی وجہ تعظیم تو ہوگی۔ کیا ہے وجہ تعظیم؟ آپ کہیں گے علم کی برکت سے، علم تھا جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بلندی حاصل ہوئی، تو ایک وجہ تعظیم حاصل ہوئی، تعظیماً اب سجدہ کرو۔ اس کا مطلب ہے علم کی بڑی فضیلت ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے بھی سجدہ کیا ہے، تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء کو آپ سجدہ کریں، لیکن جس کے پاس علم ہے وہ آپ سے یقیناً بلند و بالا ہے۔ آپ چاہے جرمنی میں رہتے ہیں، USA میں، UK میں، اٹلی میں، سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کا ویزا یا وہاں کی نیشنلٹی آپ کو مل گئی تو پھر آپ دیندار کو اور خصوصاً صاحب علم کو نگاہ حقارت سے دیکھنے کے قابل ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ عاجزی انکساری قائم رکھیں، نہ ہر ایک ایسا کرتا ہے، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں بس، کہ کسی بھی چیز سے کوئی، اسی طرح آپ کے پاس مال و دولت آ گئی، آپ کے پاس کوئی دنیاوی منصب آ گیا، اب چاہے آپ پاکستان میں باہر ہیں، لیکن کسی واقعی جو صاحب علم شخص ہو اس کو، یا عالم دین ہو، اس کو نگاہ حقارت سے دیکھنا یہ غلط ہوگا اور تباہی ہو سکتی ہے، کیونکہ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی وصف کی وجہ سے خود کو بلند اور دوسرے کو اپنے مقابلے میں حقیر اور کمتر جانیں، یہ ہے تکبر۔ یہ سب ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بعض ہماری بہنیں ہوتی ہیں، خوبصورت ہیں، اللہ نے خاندان اچھا دیا ہے، مال و دولت زیادہ ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتی ہیں، نند کو حقیر سمجھیں گی، دوسری بھابھیوں کو حقیر سمجھیں گی، بعض تو اپنے شوہروں کو حقیر سمجھتی ہیں۔ اور حقارت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ نہ ملانا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، جھڑک کے گفتگو کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا، ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا، ان کا کام نہ کرنا۔ تو یہ تمام تکبر کے علامات ایسے ہی مرد حضرات ہوتے ہیں، مختلف اوصاف کی وجہ سے کسی کو ہم حقیر اور کمتر نہ جانیں۔ بعض جو شوہر ہوتے ہیں وہ حاکم ہونے کے احساس کی وجہ سے بیوی کو نکاح حقارت سے دیکھتے ہیں،
جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس کو گالی بکنا بھی جائز، مارنا جائز، بچوں کے سامنے، اپنے خاندان والوں، حتیٰ کہ مہمانوں کے سامنے ذلیل کرنا جائز، بات بات پر اس کو بے عزت کرنا ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ اور یہ زیادہ تر تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھتا ہے تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ متکبرین اپنے استاد کو دیکھ لیں، استاد کا انجام کیا ہوا؟ کافر ہوا ہے۔ تو یہ مسلمان کے مقابلے میں تکبر کرنا، اگرچہ میں اس کو کفر نہیں کہوں گا، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بہرحال جب یہ تکبر سر چڑھ کر بولتا ہے تو پھر قرآن کے مقابلے میں انسان تکبر کرتا ہے، شرعی احکام کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے۔ ایک شخص کو جب پردے کے بارے میں کہا گیا اور دیگر چیزیں بتائی گئیں، اس نے کہا میں مفتیوں کے فتوے کو اپنی جوتی پر مارتا ہوں۔ اب فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم۔ تو ایسا تکبر سر چڑھ کر بولا کہ اس نے کہا میں فتویٰ اپنی جوتی پہ مارتا ہوں۔ اسی طرح بہت سے باہر کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں بھی ہیں لیکن باہر مجھے زیادہ شکایتیں ملتی ہیں، مفتیان کرام کو گالی بکنا، شریعت کو ہم نہیں مانتے ہیں کہ بھائی شرعی احکام اپنے پاس رکھو۔ یہ تکبر ہے، غرور ہے، بڑا پن ہے، یہ کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اچھی طریقے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آگے آتے ہیں ایک کامل مومن کی، یعنی اچھا جو مومن ہوتا ہے اس کی کچھ نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس کا مطلب جو کامل مومن ہوگا، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ اس کی نشانی کہ وہ عبادات کرے گا، وہ زکوٰۃیں ادا کرے گا، وہ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھے گا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ کامل مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو تلقین کرتا ہے۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ عمل کے لحاظ سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، اس کے مقابل پھر حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، سنت موقدہ کا ترک یعنی اطاعت ہے۔ اس میں تو خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کہنا ہے۔ لیکن جو اس کے بعد ہوتے ہیں مستحبات وغیرہ ہیں اور سنت غیر موقدہ، اگر کوئی خود نہیں کرتا دوسروں کو کہہ رہا ہے تو قابل گرفت نہیں ہے۔ یہ جو حکم ہے یہ پہلے وہ 6 چیزیں جو میں نے ذکر کی ان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ نماز ضرور بڑی ہے، بھاری ہے، سوائے خشوع و خضوع کرنے والوں کے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، ان کے لیے نماز ہلکی ہوتی ہے، باقی سب اس کو بھاری سمجھتے ہیں اور ان پہ بھاری ہوتی ہے، گراں گزرتی ہے۔ تو اور دوسرا مصیبت میں صبر کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ ہم جاتے ہیں عاملین کی طرف، جادوگروں کی طرف، تو بھائی یہ ہر عامل اچھا نہیں ہوتا، جادوگر تو بالکل ہی اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پریشان ہوں تو اس طرف آنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیات بیان فرمائیں جو متعلق ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جادو اور سحر کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے جو سلیمان علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے پیروی کی ان کی جو شیاطین پڑھتے تھے، گندے منتر، جدائیاں کروانے والے منتر، دیگر چیزیں سلیمان کی سلطنت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیاطین نے کفر اختیار کیا۔ وہ کفر کیا تھا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی گندے منتروں کے ساتھ گندے مقاصد کے لیے جادو سکھاتے تھے۔ تو اس کو اللہ نے قرآن میں کفر بیان فرمایا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور نہیں، اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، یعنی وہ سکھاتے تھے وہ بھی چیز کہ جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، بابل علاقے میں۔ تو یہ اللہ نے آزمائش کے لیے 2 فرشتے نازل کیے۔ وہ اچھی چیز سکھاتے تھے لیکن اس کو مس یوز بھی کر سکتے تھے، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے ہم تمہیں اچھی چیز سکھا رہے ہیں، لیکن ان جو کلمات ہیں ان کو تم مس یوز بھی کر سکتے ہو، اگر کرو گے تو تم پھر یاد رکھو قابل گرفت ہوگے، یعنی کرنا نہیں، مس یوز ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی ایک کو، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیا کرتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، کہ محض ہم تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر اختیار نہ کرنا۔
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ بنی اسرائیل سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے وہ چیز بھی کہ جس کے ذریعے وہ شوہر اور بیوی میں جدائی کرا سکیں، لیکن وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس جادو کے ساتھ یا منتروں کے ساتھ کسی ایک کو مگر اللہ کے حکم سے۔ بس یہ ہمارے بھائی بہن اچھی طرح سمجھیں کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کے اچھے اثرات ہوتے ہیں لیکن ان کو منفی چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں جدائی تک ہو جاتی ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں ان میں یہ تاثیرات تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اثر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسے بے اثر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہر جادو کام کرتا تو آپ اور میں کھڑے ہی نہ رہ سکتے، ہم مر چکے ہوتے، کیونکہ لوگ کرواتے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی جادو کرواتا بھی ہے اس کا اثر ہم تک اسی وقت پہنچے گا جب اللہ کا ازلی فیصلہ ہوگا کہ اس اثر کے ذریعے میں اپنے بندے کو آزماؤں گا، تب وہ ہم تک آئے گا، ورنہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ان جادوگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جیسے بیان فرمایا کہ بہت سی چیزیں ان میں سے کفر بھی ہوتی ہیں اور انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے، ممن ان لوگوں میں سے ہو جو روکے اللہ کی مساجد کو، کس چیز سے؟ ان یذکر فیہا، کہ ذکر کیا جائے ان میں اسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، وسعی فی خرابہا، اور ان کی بربادی اور ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ اس میں ویسے تو یہ منافقین کے لیے تھی، وہ بربادی کے لیے کوشش کرتے تھے، لیکن وہ ہمارے بھائی سبق حاصل کریں جو فتنے باز قسم کے ہوتے ہیں، مسجد میں سیاستیں کرنا، اس کو نہ آنے دو، اس کو نہ آنے دو، امام کے خلاف، کمیٹیوں کے خلاف، بیجا ان کی عادات میں شامل ہوتی ہیں، اور اس طرح پھر کچھ لوگ بدزنوں کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض امام حضرات ہوتے ہیں خود غلطیاں کرتے ہیں اور لوگ ان سے بدزن ہو کہ مسجد سے جا کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، وہ بھی ان آیات کے ضمن میں آئیں گے۔ اسی طرح صحیح العقیدہ شخص کوئی دین سکھانا چاہتا ہے، تبلیغ دین، خصوصاً عالم دین ہو، اور اسے روک دیا جائے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی ایک کوشش ہے، اور یہ شخص قابل گرفت ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تحویل قبلہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور مسجد کی صفائی، پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کعبۃ اللہ کی عمارت کو بنانا، اس کے علاوہ پھر شہداء کا تذکرہ ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ خلاصے میں ان کے بارے میں بھی کچھ تو عرض کر کے پھر باقی اور مزید خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ اس خلاصہ قرآن کو ہمارے مختلف علماء الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر ذکر کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب ڈیلی پابندی کے ساتھ ان کو سنیں، اور جو قابل عمل باتیں آپ کو سمجھائی جائیں ان کو نوٹ کریں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری کتاب قرب الہی مطلب چھپ کر آ چکی ہے۔ آپ یہ کتاب ضرور خریدیے اور کوشش کریں، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو خرید کر لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ یہ تصوف کے موضوع پر ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث سے مزین ہے۔ تصوف کو ہمیشہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے روشنی میں سمجھیں گے تو برکت ہی برکت ہوگی، اور صرف ان تعلیمات کی روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صوفیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، لیکن ہر تعلیم پھر صوفیہ کی نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں نے اپنے پاس سے بھی چیزیں شامل کر دی ہیں، اس سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اور انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ موجودہ دور میں ایک نوجوان کس طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ایک مسلمان کثرت مصروفیات کے باوجود اور اس طرح کے حالات کے باوجود اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے، یہ کتاب آپ کو اسٹیپ وائز سمجھائے گی۔ اس میں ہم نے 13 کمال لکھے ہیں، وہ 13 کمال اگر آپ حاصل کریں گے بہت برکت حاصل ہوگی۔ پہلے 10 کمال جو ہیں وہ آپ کو کسی پیر کی حاجت نہیں، یہ کتاب کو ہی آپ سامنے رکھیں اور اپنے اندر استطاعت پیدا کریں، استعداد پیدا کریں، اپنے اندر صلاحیتیں بیدار کریں، روحانی طاقت حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ پھر 11واں چیپٹر ہے تلاش مرشد کا، پھر آپ مرشد کامل کی تلاش کریں، کیونکہ جب آپ کے اندر صلاحیت بیدار ہو جائے گی، آپ کے اندر روحانی طاقت پیدا ہوگی،
آپ صحیح اور غلط میں روحانی اعتبار سے فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گے، تبھی پہچانیں گے سامنے والا پیر کامل ہے یا ناقص ہے۔ جنہوں نے پہلے 10 کمال پر اچھی طرح دسترس حاصل کر لی، اس کے بعد وہ کسی غلط شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے ہی نہیں سکتے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود پھر ہم نے اس میں جو کامل ترین پیر ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں، پھر سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ 5 درجے ہیں، وہ بالکل قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشنی میں اور عقلی دلائل کے ساتھ مزین کر کے بیان کیے ہیں۔ کون کون سی خرابیاں پیر میں ہوں تو آپ ان سے بیعت نہیں ہو سکتے، بیعت ہوگی نہیں۔ یہ خرابیاں ہیں تو بیعت ہو جائے گی لیکن روحانی فیض میں کمی آئے گی تو ہو سکتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں کہ جو اگر نہ بھی ہوں پھر بھی روحانی فیض جاری ہوگا اور آپ ان سے بیعت ہو سکتے ہیں۔ یعنی گویا کہ پیروں کی خصوصیات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک وہ جو فرض اور واجب کا سا درجہ رکھتی ہیں، دوسرا جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، دوسرا جو واجب کا سا درجہ رکھتی ہیں، تیسرا جو مستحب کا سا درجہ رکھتی ہیں۔ پھر 14ویں کمال میں آداب مرشد اور 12ویں کمال میں آداب مرشد اور 13ویں کمال میں فنا فی المرشد کا چیپٹر رکھا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور میں اللہ کی رحمت سے مجھے یقین ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہاں یہ تصوف میں ایک بہت ہی بہترین اضافہ ہے۔ اس دور کے اعتبار سے خاص طور پر قدیم کتابیں قدیم زمانوں میں لکھی گئی تھیں، ان کی تعلیمات پر اس جدید دور میں بعینی عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر ان میں ترتیب ایسی نہیں ہے جیسی ترتیب آپ کو اس کتاب میں، اور چیز آپ کو بہت ہی قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ ملے گی، اگرچہ تمام فیض میرے اکابرین کا ہی ہے، انہی کی کتابوں کی برکتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا کہ یہاں سے اٹھا کے بیانی ڈال دیا۔ وہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس میں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو سابقہ کتابوں میں اس ترتیب کے ساتھ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو امید ہے کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے، خود بھی پڑھیں، لوگوں کو تحفتاً دیں، لائبریریز میں رکھیں، علماء کو دیں، مفتیان کرام کو دیں، پیر عظام تک پہنچائیں، اور اگر کوئی پیر عظام ہمیں سن رہے ہوں یا ہمارا یہ پیغام وہاں تک پہنچے، ان سے میری گزارش ہے آپ ایک دفعہ اس کو پڑھیں، سمجھ میں آئے تو اپنے مریدین کو مطلب نصاب کے طور پہ پڑھائیں، تاکہ آپ کے مریدین کامل ہوں، اکمل بنیں، اور وہ کسی ڈبے یا بیکار قسم کے شخص کے پیچھے اس سے متاثر ہو کے اس کے پیچھے نہ جا پائیں۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں، آپ سب ہاتھ اٹھائیں اور رمضان کی مبارک ساعتوں میں دعا کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، جتنے بھائی بہن ہمارے خلاصہ قرآن میں ابھی شریک ہیں یا بعد میں اس کو سنیں اللہ تعالیٰ اور سن رہے ہوں، میری اس دعا کو اللہ تعالیٰ سب پر خصوصی طور پر اپنے رحمتیں برکت نازل فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے نیک اعمال اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما دے، ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمیں موت سے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کے توفیق عطا فرما، اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی طاقت و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے دور فرما دے، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے گھروں میں بڑوں کا ادب کرنے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایسا ماحول بنا دے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ اے مالک مولا، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ جو ہماری بہنیں خاص طور پہ پریشان حال ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، کسی ذہنی دباؤ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی سکون عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی طبیعتوں کو قرار عطا فرما۔ جتنے میاں بیوی ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زوجین کو آپس میں بہت پیار الفت محبت عطا فرما، کسی غیر کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ اے اللہ تعالیٰ، ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصی طور پر ان حضرات، خواتین و حضرات کے لیے دعا کریں جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، دیگر صورتوں میں تعاون کرتے ہیں، جس سے ہمیں دین کے کام میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہر سال بہت سارے بچے عالم عالمہ مفتی اور مفتیات بن کر
مفتیہ بن کر معاشرے میں اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما، انہیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیں بھی جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔